السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، آج جو آیات مقدسہ ہمارے زیر مطالعہ ہیں، آیت مقدسہ نمبر 7، 8، 9 اور 10 ہیں۔ سورہ مقدسہ کا نام سورۃ یوسف ہے اور پارہ نمبر 12 چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات مقدسہ کو سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اس بات کو واضح کیا گیا تھا کہ سورہ یوسف میں اللہ رب العزت نے بہت زیادہ اس طرح کے راز رکھے ہوئے ہیں جن کی بنیاد پر ہم اپنے معاشرے کی تشکیل کر سکتے ہیں، جن کی بنیاد پر ہم اپنا سیاسی نظام بہتر تشکیل دے سکتے ہیں۔ وہ راز اور وہ حکایات، وہ قصص واقعات جن کی بنیاد پر ہم معاشی نظام تشکیل دے سکتے ہیں۔ گویا سورہ یوسف محض واقعہ اور قصہ نہیں ہے، جیسا کہ ہم اس کو ایک یوسف اور زلیخا کے قصہ میں بند کر دیتے ہیں۔ اصل میں اس میں حکمتیں ہیں، راز ہیں، بہت زیادہ رہنمائی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، جس رہنمائی پر ہم اپنا پورا جو ڈھانچہ ہے زندگی کا، جس میں سیاست ہے، معیشت ہے، معاشرت ہے، فیملی لائف ہے، اور اسی طرح آپس میں رہن سہن کے جتنے بھی تقاضے ہیں ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آج بھی آیت مقدسہ نمبر 7 میں اسی چیز کو نمایاں کیا ہے۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کے جو بھائی ہیں، آپ کے ان بھائیوں کے قصے میں، واقعہ میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ آیاتن پر پہلے بھی ہم بات چیت کر چکے ہیں۔ آیتن کی جمع ہے، جس کا لفظی معنی تو نشانیاں ہے، لیکن جب ہم اس کی تفصیلات میں جائیں گے تو اللہ رب العزت کی وہ رہنمائی جامع انداز میں اس میں شامل ہے جو انسانی سوسائٹیوں کی تشکیل کے لیے ہے، انسانی معاشروں کی تشکیل کے لیے ہے۔ اس میں جتنے بھی شعبہ جات ہیں سب شامل ہوتے ہیں، لہذا نشانی ہوتی وہ ہے جو دوسروں کو راہ دکھلاتی ہے، رہنمائی دیتی ہے، ان کو ترقی کی طرف لے کے چلتی ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اور آپ کے جو بھائی ہیں ان کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے گئے۔ آپ جب مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے تو مدینہ المنورہ میں خبر پہنچی تو وہاں کے یہود نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان سے کچھ ایسے سوالات کرتے ہیں، اگر یہ واقعتاً اللہ کے نبی ہوں گے تو یقیناً اس کا درست جواب دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایک وفد بھیجا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے یہ سوال کیا کہ یعقوب علیہ السلام کون ہیں اور ان کے بیٹے کون تھے، ان کی تفصیلات کیا ہیں، یہ سوال انہوں نے کر لیا۔ اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے پوری سورہ یوسف نازل فرمائی اور پھر اس طرح کے جوابات دیے، وضاحت فرمائی کہ جو تورات اور انجیل اور زبور میں بھی موجود نہیں تھی۔ ایک اور اشارہ پچھلے درس میں ہوا تھا کہ اللہ رب العزت نے سورہ ہود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جو سارے انبیاء کے مرکز ہیں، یہ بشارت عطا فرمائی، عنایت فرمائی کہ ہم آپ کو اولاد دیں گے اور اولاد میں حضرت اسحاق علیہ السلام عطا کریں گے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام عطا کریں گے۔ چنانچہ یہاں سے ایک پوری نسل اور شاخ کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اور وہ نسل اور شاخ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے، جو عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی عبد اللہ ہے۔ یہاں سے ایک نسل کا آغاز ہوتا ہے، ایک شاخ کا آغاز ہوتا ہے جس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور یہ شاخ تکمیل پذیر ہوتی ہے۔ جو سیکنڈ لاسٹ نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ تو اب اللہ رب العزت نے سورہ یوسف میں اصل میں اس شاخ کا تعارف کروایا ہے، اس نسل اور لڑی کا تعارف کروایا ہے، اور پھر اس نسل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں ان کا تعارف کروایا ہے، اور ان کے بیٹوں میں جو نمایاں حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں ان کا تعارف کروا دیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے حضرت یوسف علیہ السلام سمیت 12 بیٹے ہیں، ہر لڑکا صاحب اولاد ہوا ہے، سب کے خاندان پھیلے ہیں، کیونکہ یہاں سے بنی اسرائیل نے پھیلنا ہے، اور یہ سارے 12 خاندان بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ آپ کے جو 12 بیٹے ہیں، یہ جو 10 بیٹے ہیں ان میں سے وہ آپ کی جو پہلی زوجہ محترمہ ہے حضرت لیہ بنت لیان، ان کے بطن سے تھے۔ ان کی وفات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت لیہ کی بہن ہے راحیل، ان سے شادی کرتے ہیں، نکاح فرماتے ہیں، اور آپ کے جو بطن سے 2 لڑکے پیدا ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین، یہ 2 بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔ اب جو حقیقی بھائی ہیں والد محترم کی طرف سے اور والدہ کی طرف سے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں اور بنیامین ہیں، یہ 2 حقیقی بھائی ہیں۔ باقی جو 10 بھائی ہیں وہ والد صاحب کی طرف سے ہیں، لیکن ان کی والدہ جو ہے وہ مختلف ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اس واقعہ میں جو نشانیاں رکھی ہیں وہ مختلف ہیں، وہ خاندانی اعتبار سے بھی ہیں، یعنی جو رہنمائی ہے، وہ سیاسی اعتبار سے بھی ہے، معاشی اعتبار سے بھی ہے، معاشرتی اعتبار سے بھی ہے، اور ان نشانیوں اور رہنمائی کے ذریعے سے جو ہم نے یہاں سے مطالعہ کرنا ہے، سیکھنا ہے، ہم نے سیکھ کر دور حاضر میں
اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا جوڑ پیدا کر کے دور حاضر میں ہم نے کیا رہنمائی لینی ہے۔ اصل میں یہ بنیادی چیز ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 8 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذ قالوا لیوسف، جب یوسف علیہ السلام انہوں نے کہا کہ اے یوسف واخوہ، اور آپ کا جو بھائی ہے، احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، بھائیوں نے یہ کہا کہ یوسف علیہ السلام اور اس کا جو بھائی ہے، ان دونوں کے ساتھ والد محترم بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ونحن عصبہ، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں، یعنی ہم زیادہ ہیں، 10 بھائی تو زیادہ ہیں، اور یہ 2 ہیں اور ہیں بھی چھوٹے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے جو والد محترم ہیں یہ تو بڑی غلطی پر ہیں۔ یعنی ظاہراً یہ دیکھا جائے اگر تو یہ معاشرے کے اندر ہے کہ والد محترم کو تو خدمت کی ضرورت ہے، اور وہ ہم بڑے ہیں، ہم ان کی خدمت کریں گے بیماری میں، کمزوری میں، بڑھاپے میں، اور یہ چھوٹے ہیں تو یہ تو ان کی خدمت بھی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ یہ والد محترم کیا کر رہے ہیں؟ اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ پلان تیار کیا، اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم، یوسف کو قتل کر دیتے ہیں، پہلی آپشن۔ دوسری آپشن یہ ہے کہ اس کو دور کسی جگہ پر پھینک دیتے ہیں، یخل لکم وجہ ابیکم، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ والد محترم کی توجہ جو ہے وہ ہماری طرف ہو جائے گی۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور پھر ہم اس کے بعد والد محترم کے قریب ہو جائیں گے، اور یہ جو ہمارا مسئلہ ہے کہ والد ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں یہ ختم ہو جائے گا۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان بھائیوں میں سے ایک نے کہا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہیں کرنا چاہیے، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اس کو ہم کسی گمنام کنویں کے اندر پھینک دیتے ہیں، يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، بعض مسافر آئیں گے وہ اس کو اٹھا لے جائیں گے، وَإِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اگر تم کرنے والے ہو، اگر کچھ کرنا بھی ہے تو ہم اس کو کسی کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ تفاسیر میں آتا ہے یہ جو بڑا بھائی یہودا ہے اس کا یہ مشورہ تھا۔ چنانچہ یہ مشاورت ہوئی، اور اس مشاورت کے نتیجے میں انہوں نے یہ پلان تیار کر لیا کہ ہم یوسف کو یا قتل کر دیتے ہیں اور یا کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ واقعہ تفصیلاً آگے آ رہا ہے، ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس وقت مختصر ہوتا ہے، ہم انشاءاللہ 10 12 15 منٹ میں جتنی بات چیت کر سکتے ہیں مختصر اتنی بات چیت کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے چلتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت ان واقعات سے، ان آیات سے جو یقیناً نشانیاں ہیں اور رہنمائی ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے صغیر کبیرے گناہ معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ہر قسم کی بیماری جو گھروں میں ہیں ہاسپٹلز میں ہیں، جو ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں ہے، اللہ تو بہتر سمجھتا ہے، سب کو شفا عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔